العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف فرما تھے۔ آپ کے تھوڑے ہی فاصلے پر چند کفار بھی بیٹھے تھے۔ ایک بھیک مانگنے والا آیا اور اس نے ان کفار کے آگے ہاتھ پھیلایا کہ مجھے کچھ بھیک دیجیے۔ ان کفار نے مذاق کے طور پر اس سائل کو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ اب ان کا تو یہ خیال تھا کہ ظاہری طور پر ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کم ہے، تو یہ جب سائل ان کے پاس جائے گا تو یہ شرمندہ ہوں گے اور ہم خوش ہوں گے اور جو ہے وہ تالیاں بجائیں گے، ہنسیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ سائل پہنچا اور اس نے جا کر یہ عرض کی کہ مجھے کچھ بھیک دیجیے، تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ مٹھی کو بند کر لیں۔ اس نے مٹھی کو بند کیا اور آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ پھونک مار دی اور فرمایا یہاں پر اس مٹھی کو نہیں کھولنا، بلکہ جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے ان کے پاس جا کر اپنی مٹھی کو کھولنا ہے۔ اب وہ سائل چلا گیا، ان کے پاس جا کر وہ ادھر ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، خالی مٹھی کے اندر کیا چیز ہوگی۔ جب اس نے آ کر ان کے سامنے اپنی مٹھی کو کھولا تو اس کے اندر سونے کا ایک دینار موجود تھا۔ اب وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں پر موجود کئی کفار وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف، فضیلت، اتنا مقام نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام جو ظاہری طور پر انسان کی عقل میں نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام بھی آسان فرما دیتا ہے۔ سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم آپ کا یوم شہادت ہے۔ جو 10 محرم کی تاریخ ہے عاشورہ جسے کہتے ہیں، یہ شروع سے ہی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی ابتدا جب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہی تھا۔ اس کے آگے آپ چلتے جائیں، ہر نبی کے زمانے میں جو بھی اہم واقعہ رونما ہوا ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہی رونما ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا نمرود نے 10 محرم الحرام کے دن۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی جو ہے وہ عذاب سے نجات عطا فرمائی، آپ کی قوم کو فرعون کی مشکلات سے عذاب سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر غرق فرمایا، تو 10 محرم الحرام کے دن۔ آگے چلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی اور آپ کو 10 محرم الحرام کے دن ہی آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، تو 10 محرم الحرام کے دن ہی آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے دور میں بالکل انسانیت ختم ہو گئی تھی، اور آپ غور کریں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اپنی امت کو بلایا، لیکن ہوا کیا کہ آخر میں صرف اور صرف 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کتنے لوگوں نے؟ 80 لوگ صرف اور صرف مسلمان ہوئے 950 سال کی تبلیغ میں۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اپنا کام بدرجہ ختم کر دیا، اللہ پاک کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اب آگے انہوں نے مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ ان کی قسمت کے اندر ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ آج علماء کو بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو نیکی کے راستے کی طرف
बुलाते रहे, अच्छाई की बात उन्हें बताते रहे। अमल करना या ना करना ये उनकी किस्मत पर मुनहसर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किस्मत में हिदायत लिखी है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अच्छे रास्ते की हिदायत अता फरमा देगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जितने मुसलमान हो चुके हैं, आप पर ईमान ला चुके हैं, इनको एक कश्ती के अंदर सवार करें और फिर पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान के ज़रिए जो है वो ख़त्म फरमा दिया। 6 महीने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। आखिर जिस दिन उनकी कश्ती को किनारा मिला वो भी 10 मुहर्रम हराम का दिन था, आशूरे का दिन था। इसी तरह आप जिस भी नबी का वाक़या उठाकर देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके वाक़े को कुरान पाक ने अहसनुल क़सस करार दिया है, सबसे अच्छा किस्सा करार दिया है, और अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं के अंदर फेंका था वो भी 10 मुहर्रम हराम का दिन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आपको कुएं में फेंका, अब वहाँ से तो कोई बंदा आगे अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि एक बच्चे को जब इतने गहरे कुएं के अंदर फेंक दिया जाए तो उसके बचने का कोई इम्कान भी नहीं बाकी रहता। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा है कि अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से जिंदा बाहर भी निकाला और फिर बाद में मिस्र का बादशाह बनाकर भाइयों के आगे पेश भी कर दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं के अंदर फेंका 10 मुहर्रम हराम के दिन। याकूब अलैहिस्सलाम आपके वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में जिनकी आंखें बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और बिल्कुल बिनाई जो है वो ना होने के बराबर रह गई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिनाई को दोबारा वापस लौटा के उनकी आंखें रोशन फरमाई, वो भी 10 मुहर्रम हराम का दिन। और भी कई ऐसे वाक़यात हैं जो ख़ास 10 मुहर्रम हराम के दिन रूनुमा हुए। तो इस दिन को इस्लाम के अंदर बल्कि पूरी हिस्ट्री के अंदर, इंसानियत की हिस्ट्री में एक अहम मकाम हासिल है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम होगी ना तो वो भी 10 मुहर्रम हराम का दिन होगा। क़यामत भी 10 मुहर्रम के दिन ही कायम होगी। अब भी जब 10 मुहर्रम हराम का दिन आता है, इंसानों को तो कोई पता नहीं होता ना, लेकिन ये जो जानदार है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लरजते हैं कि कहीं ये वही 10 मुहर्रम हराम ना हो जिस दिन क़यामत कायम होनी है, और कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत कायम हो जाए। अब वो जानदार जिन्होंने हिसाब किताब नहीं देना, जिनका कोई अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे उनके अमाल के बारे में पूछना भी नहीं है, लेकिन जब 10 मुहर्रम का दिन आता है वो भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लरजते हैं। लेकिन इंसान है कि जिसका हिसाब भी होना है, जिसको ये पता भी है कि कल क़यामत के दिन मुझसे सारे अमाल के बारे में पूछा भी जाएगा, उसे कोई फिक्र ही नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, 10 मुहर्रम को छुट्टियाँ होती हैं, लोग जो है पिकनिक मनाने चले जाते हैं कि छुट्टी है तो हम जो है वो सैर व तफरीह करके आते हैं। हालांकि ये दिन सैर व तफरीह का दिन नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत करने का दिन है, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ पे रोने का दिन है कि ये 10 मुहर्रम का ही दिन होगा जब क़यामत कायम होनी है। ऐसा ना हो कि 10 मुहर्रम हराम का वही दिन आ लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से लरजना चाहिए ना, लेकिन लोगों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती। लोग इस दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं कि छुट्टी है तो हम जो है घूमने फिरने चले जाते हैं। और फिर सबसे अहम वाक़या आज जिसके लिए हम भी जमा हुए हैं, 10 मुहर्रम हराम के दिन ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के वो मुक़द्दस हज़रात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया, उनको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ने ही करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ जो है वो शहीद कर दिया। सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितना मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन के बारे में आपने फरमाया, इमाम हसन के बारे में फरमाया मेरे 2 फूल हैं। आपके बारे में हसनैन करीमैन के बारे में फरमाया ये मेरे 2 फूल हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा आपको सूंघा करते थे और आपसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशबू आया करते थे। ऐसे नहीं फूल फरमा दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनको अपने कंधे के ऊपर सवारी कराई, और जब आप लेकर जा रहे थे ना इमाम हुसैन को अपने कंधे के ऊपर सवार करके, तो किसी सहाबी ने देखा तो फरमाया कि कितनी प्यारी सवारी है। क्या कहा? कितनी प्यारी सवारी है। तो आगे से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
اے میرے صحابی یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے میرے غلام یہ تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے جن کی وجہ سے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو اٹھایا نہیں، آپ کو جو ہے وہ اٹھایا نہیں بلکہ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سجدے لمبے کیے، اتنا مقام اتنا مرتبہ، لیکن حضور علیہ السلام کی امت نے اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی نا تو اس کے ساتھ ہی نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز کی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کے نواسے کو میدان کربلا کے اندر آپ کی ہی امت شہید کرے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام میدان کربلا کی مٹی نبی کریم علیہ السلام کو آ کر دکھائی تھی اور آپ کو نبی کریم علیہ السلام کو پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ وہ میدان ہے جس میدان کے اندر جس بیابان کے اندر آپ کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے اور میدان کربلا سے آپ کا گزر ہوا تو فرمایا یہ وہ مقام ہے جس مقام کے اوپر ایک جماعت کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ آپ کا اشارہ حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین اور ان کے قافلے کی طرف تھا کہ اس میدان کے اندر میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو اور ان کے رفقا کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا رہے تھے، آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاق فرما رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان دو بیٹوں میں سے ایک کو اختیار فرما لیں۔ کیا فرمایا کہ ان دو میں سے ایک کو بچا لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے گویا امام حسین کے اوپر اپنا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا۔ وہ کیسے کہ چند ہی دنوں کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ وصال ظاہری ہو گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پھر بقیہ زندگی بھی زندہ رہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ خبر دے دی گئی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک امتحان آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس امتحان کے اندر کامیاب فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ اس امتحان کو ان سے دور کر دے، کبھی بھی یہ دعا نہیں کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق فرما دے گا۔ بلکہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی دعا کی تو یہی دعا کی کہ یا رب میرے حسین کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی دعا کی تو ہمیشہ یہی دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے لخت جگر کو اس امتحان میں صبر اور استقامت عطا فرمانا، ہمیشہ یہی دعا کی، کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ اس امتحان سے بچا لے، کیونکہ مقصد کیا تھا کہ دین اسلام نے ان کے ذریعے سے بچنا تھا۔ اور ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ جب مشکلات آ جائیں تو ان کے اوپر ہم نے صبر کرنا ہے، ان کے اوپر واویلا نہیں کرنا، شور نہیں بچانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کربلا کے میدان میں قربانی دی، اس کا ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس پر گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ کرنا ہے۔ انہوں نے تو اپنی جان دے دی تھی نا، لیکن مشکل پر گھبرائے نہیں۔ آپ غور کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی رات جب ابن سعد آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے حسین آپ کے پاس 2 رستے ہیں،
یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید کے ہاتھ پر تو بیعت کرنی نہیں ہے، اگر وہ کر لے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یزید کو تو چاہیے یہی تھا کہ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ دے دے۔ فرمایا وہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس نانا کی گود میں پلا ہوں انہوں نے مجھے یہی درس دیا ہے کہ بیٹا جب بھی مشکل آ جائے، جب بھی پریشانی آ جائے، حق اور باطل میں فرق کرنا ہو تو پھر ڈٹ جانا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر کمپرومائز نہیں کرنا۔ حالانکہ اسلام کے اندر انہیں یہ اجازت تھی کہ وہ رخصت پر عمل کر لیتے، کیونکہ دین اسلام کے اندر انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام ان کو یہ اجازت دیتا تھا کہ جان کا خطرہ ہے، اگر وہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں نے آج کمپرومائز کر لیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو بعد میں میرے آنے والی میرے نانا کی امت کیا کہے گی؟ میرے نانا کی امت ہمیشہ یہی دیکھے گی کہ ہمارے نانا کا نواسا جو ہے وہ کمپرومائز کیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فرمایا جان دینا قبول ہے لیکن ہاتھ میں یزید کے ہاتھ کبھی بھی میں دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذاتی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، دین اسلام کے احکامات کو مٹانے والا ہے۔ میں کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کی گود کے اندر میں پلا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر میں نے پیا ہے، کبھی بھی ایک فاسق اور فاجر اور پرید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر دوسرا رستہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ کرنی ہوگی۔ آپ نے کہا جنگ کے ارادے سے میں آیا نہیں، کیونکہ کوئی بھی جنگ کے ارادے کے ساتھ جائے تو اپنے بیوی بچے ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ فرمایا میں اس ارادے سے آیا تو نہیں، لیکن اب تم نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے تو ہاتھ میں ہاتھ تو یزید کے دینا نہیں ہے، اب دوسرا راستہ میں اختیار کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمیں ایک رات کی مہلت دو، ہم اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے حضور سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین جن کو پتا تھا کہ کل 10 محرم کے دن ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے، لیکن اس 10 محرم کی رات اپنے اہل و عیال کو صبر کی وصیت کرتے ہوئے گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں 10 محرم کی رات گزاری، نوافل ادا کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو صبر کی، پردے کی اپنی بیویوں کو تعلیم دیتے ہوئے انہوں نے 10 محرم کی رات گزاری۔ اس رات انہوں نے کوئی واہ ویلا نہیں کیا کہ کل ہمیں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، کوئی بچنے کی فرار کی راہ اختیار کرے، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے 10 محرم کی رات گزاری۔ ہم غور کریں اپنے اوپر، ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے والے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جمعہ کا دن تھا نا، اب مسئلے علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ مسافر کے اوپر جمعہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، اور وہاں پر جو کیفیت تھی وہاں پر تو ویسے ہی جمعہ ضروری نہیں تھا۔ تو سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے امام آپ جماعت کروائیں ظہر کی، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں، بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ میدان کربلا کے اندر تو صرف نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت گئے تھے، صحابہ کرام تو وہاں تھے ہی نہیں۔ یاد رکھیں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ میدان کربلا کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ اتھینٹک یہی قول ہے کہ 72 افراد میدان کربلا کے اندر موجود تھے، جن میں سے 19 افراد نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے تھے۔ کتنے افراد؟ 19۔ اس میں سے بقیہ جتنے بھی افراد تھے وہ کون تھے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب تھے، وہ تابعین تھے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی اولاد میں سے تھے۔ تو انہوں نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ کے قدموں میں رہ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا حبیب ابن مظاہر یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں اور 80 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی، اور میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزیدیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ نے جہاں شہادت نوش کیا ہے۔ اور 80 سال کی عمر کا بوڑھا کیسے یزیدیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ جب سیدنا حبیب ابن مظاہر یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تو ایک ہی وار کے اندر
ایک ہی دفعہ جب آپ نے حملہ کیا تو 65 یزیدیوں کو واسطے جہنم کر دیا 80 سال کی عمر میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک صحابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر اپنی جان قربان کر کے جا رہے ہیں۔ آپ حاضر ہوئے، عرض کی امام آپ ظہر کی نماز ادا کروائیں، میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا جائیں یزیدیوں سے کہیں ہمیں تھوڑا سا وقفہ دیں، ہم نماز ادا کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا ہم آپ کو کوئی ٹائم نہیں دے سکتے۔ بات چلتی چلتی جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن نماز وہ امام حسین کی معیت میں ادا نہ کر سکے۔ تو آپ غور کریں کہ کتنا کٹھن وقت تھا، کتنا مشکل کا وقت تھا، لیکن اس وقت کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، نماز ادا کریں۔ غور تو کریں۔ اور امام حسین نے آگے سے ان کو بھلا کیا جواب دیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے اور تمہیں بھلائی اور برکت عطا فرمائے، تمہیں مجھے نماز یاد کروا دی ہے۔ یار کیسا وقت تھا کہ تلواروں کے سائے میں پتہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم شہید ہونے والے ہیں، ایسی کوئی کیفیت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نمازوں کی اتنی اہمیت، اتنی جو ہے وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ غور کریں اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے، امام حسین کی محبت کا دام بھرنے والے، کہ آج ہمارے اوپر کسی نے تلوار نہیں تانی ہوئی، ہمارے اوپر کسی نے جو ہے بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ نماز ادا کرو گے تو تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین تلواروں کے سائے میں نمازیں ادا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہنے والے نرم بستر کے اوپر سو رہے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے ہیں، ہر طرح کی نعمت اللہ پاک نے عطا کی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز فرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ غور کریں، امام حسین 10 محرم کی رات نوافل ادا کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، اللہ پاک کی عبادت میں وہ رات گزار رہے ہیں، اور اپنے آپ کو حسینی کہنے والا، ان کی محبت کا دم بھرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر سال کے بعد 10 محرم کو 2 نعرے لگا لوں گا تو میری بخشش ہو جائے گی، میں حسینی بن جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہی ہے جو ان کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارے گا۔ حسینی وہ ہے کہ انہوں نے نیزے کے اوپر بلند ہو کر بھی، سر تن سے جدا ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہمارے سر ہمارے بدن کے ساتھ موجود ہے، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی کوئی توفیق ہی نہیں ہے۔ مہینوں ہو گئے قرآن پاک کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذوق ہمارا کہاں چلا گیا ہے؟ ہم امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، خالی دعوے کرنے سے حسینی بن جائیں گے۔ ان کے تعلیم دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں کہ نیزے کے اوپر سر بلند ہے، سجدے کے اندر ان کے سر کو بدن سے جدا کیا جا رہا ہے، انہوں نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی۔ جب نماز ادا کر نہیں سکے تو انہوں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو سجدے کی حالت میں حاضر ہو۔ آج ہمیں سجدوں کی توفیق ہی نہیں ہے، ہمیں 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تہجد جس کے اتنے فضائل ہیں وہ تو پڑھنا دور کی بات، فرض نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ وہ امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہر موقع کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اپنی بیویوں کو 10 محرم کی رات بھی انہوں نے پردے کی، صبر کی تلقین کی۔ آج ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں کہ ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، ہماری عورتوں کے پردے کہاں چلے گئے ہیں۔ ان بیویوں نے اتنے کٹھن حالات کے باوجود جانے نہیں دیا۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ غور تو کریں، جنہوں کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا تھا ان کا کردار میدان کربلا میں کیسا ہے، اور آج ہمارا کردار گھروں کے اندر بیٹھ کر کیسا ہے۔ تو اصل حسینیت یہ ہے، اصل ان کی محبت یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ اپنی جانیں دے کر گئے ہیں، جس دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے بچے، جوان، بوڑھے سب قربان کر دیے، اس دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور بعض افراد آج دیکھا گیا نا کہ میدان کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کو بڑا لاچار اور بے بس اور مجبور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں لڑائی شروع ہونے والی تھی، آپ نے نا خیموں کے ارد گرد خندق کھودی اور اس کے اندر آگ جلا دی تاکہ جو ہے وہ پیچھے سے کوئی دشمن، کوئی یزیدی جو ہے وہ پاک بیویاں جو خیموں کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر حملہ نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے۔ تو یہ جنگ سے
ایک اصول ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خندق کے جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر کھودی تھی، تو آپ نے خندق کو کھود کر اس کے اندر جو ہے وہ آگ جلا دی۔ اب جب آگ جلا رہے تھے نا تو ایک یزیدی آیا، بھلا کیا کہتا ہے، بے ادب بڑا گستاخی کے لہجے میں کہتا ہے کہ اے حسین، جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ باری تعالیٰ، اس یزیدی نے تیرے حبیب کے نواسے کو جہنم کی آگ کا تانا دیا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی اسے عبرت کا نشان بنا دے، اس دنیا کے اندر ہی اسے دنیا کی آگ میں جلا کر باری تعالیٰ مارنا ہے۔ آپ نے جو ہی ہاتھ نیچے کیے، وہ یزیدی اس کا گھوڑا لڑکھڑایا اور اس نے جو ہے وہ دوڑ لگا دی، اس کا پاؤں رکاب کے اندر پھنسا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا، اور جس خندق کو امام حسین نے کھودا تھا یزیدیوں سے حفاظت کے لیے، اسی آگ کے اندر گھوڑے نے پھینک دیا۔ امام حسین کی نظروں کے سامنے وہ یزیدی جل کر راکھ ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام اختیار اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ دعا کرتے تو نہر فرات کا رخ ہی ان کی جانب ہو جانا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کو ترجیح دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش انہیں آئی تھی، انہوں نے اس پر صبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش پر ہم نے صبر کرنا ہے اور ثابت قدم رہ کر اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی کئی کرامات امام حسین کی میدان کربلا میں ظاہر ہوئی، تو وہ دعا کرتے تو وہ نہر فرات کا رخ ہی اپنی جانب کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کی تمنا ہی نہیں کی۔ اور کسی عاشق نے تو بڑا خوب جواب دیا ہے کہ نہر فرات کی یہ خوش قسمتی نہیں ہے کہ امام حسین نے اس کا پانی نہیں پیا، بلکہ امام حسین نے اس کے پانی کو قبول ہی نہیں فرمایا، امام حسین نے اس کے پانی کی طلب ہی نہیں کی۔ جس پانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب ہی نہیں کیا، اس کی انہیں خواہش ہی نہیں تھی۔ اس لیے آج جب بھی میدان کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے تو ان کی لاچاری نہیں بیان کرنی چاہیے، اور بلکہ اس طرح تو میدان کربلا کا واقعہ بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے جس میں ان کی بے بسی اور بے قدری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو۔ سب اختیار ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو بچانے کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹے حق اور باطل میں فرق کریں گے، اس کی خاطر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ یہ تھا میدان کربلا، اور یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ میدان کربلا مرد کو حق پر ڈٹ جانا سکھاتا ہے اور عورت کو پردہ اور حجاب سکھا کر جاتا ہے، کہ اس کٹھن مرحلے کے اندر بھی امام حسین نے کمپرومائز نہیں کیا، حق پر ڈٹ گئے، اپنی جان دے دی۔ آج 1400 سال گزرنے والے ہیں، 61 ہجری کا واقعہ ہے نا، ابھی 1446 ہجری شروع ہونے والی ہے، تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں۔ یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور امام حسین کے نام لیوا آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ آپ دنیا گھوم کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یزید نام کا نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا بندہ نظر بھی نہیں آئے گا کوئی اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا پسند کرے۔ لیکن امام حسین آپ کی محبت کرنے والے، آپ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے والے آپ کو لاکھوں کروڑوں نظر آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، تو آج یزید کا نام مٹ گیا ہے۔ حشر تک اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ لعن طعن کرتے رہیں گے، اس کی مذمت بیان کریں گے، لیکن امام حسین جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، میدان قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے جب تک میدان میں موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوج اور عروج عطا فرما دیا، تو فقط حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے۔ تو پیغام کربلا یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا تو ہر سال سنتے ہیں، کئیوں کی زندگی میں 20 دفعہ یہ 10 محرم کا دن آیا ہوگا، کئیوں کی زندگی میں 40 دفعہ آیا ہوگا، لیکن میدان کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اس مقصد کو ہم مد نظر رکھیں، اس مقصد پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں، اور نمازوں کی، روزے کی، ان چیزوں کی پابندی کر کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایام گزارے، اور ان کٹھن مرحلات کے اندر بھی
انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، نمازوں کو نہیں چھوڑا، روزے نہیں چھوڑے، روزے رکھ کے وہ وہاں پر موجود رہے، ساری چیزیں انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، شریعت کا دامن نہیں ہاتھ سے جانے دیا۔ آج ہمارے ہاں کوئی چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ شکوے شکایات کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ بعض اوقات شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مصیبتیں میرے لیے ہی تھی۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو معاذ اللہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ اس جوان کی اللہ پاک کو کیا ضرورت تھی، اس طرح کی کفری کلمات لوگ بکتے ہیں۔ لیکن غور تو کریں نا، امام حسین نے تو ہر طرح کا اپنے شہزادہ پیش کیا۔ علی اصغر بچپن میں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں قربان کیا۔ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کے اندر قربان کیا، لیکن اپنی زبان کے اوپر شکوہ شکایات نہیں لے کر آئے، اپنی زبان کے اوپر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات نہیں کہے، بلکہ اس صبر پر اس امتحان پر صبر کیا، ان مشکلات پر صبر کیا اور استقامت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ پیغام کربلا ہے، اپنی عورتوں کو ہم سکھائیں۔ اور یاد رکھیں یہ 10 محرم کا دن آنے والا ہے نا، بعض لوگ تو اتنے بدبخت ہیں تو اہل بیت کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور جلوس ایسے نکالتے ہیں کہ ان کے اندر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو غور کریں، ایسی بدبختی چھائی ہوئی ہے، کسی کا باپ فوت ہو نا، جنازہ پڑا ہو، بندہ اسے کہے کہ تو ڈھول لے کر کھڑا ہو جائے، ادھر بجانے لگ جائے، تو کوئی بھی غیرت مند بیٹا ایسا گوارا نہیں کرے گا۔ تو 10 محرم کے دن جو اہل بیت پر مظالم کا دن ہے، تو ہم نے کیا کرنا تھا، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بجائے لوگ جو ہے وہ جلوسوں کے اندر ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی محبت اہل بیت ہے، یہ کیسا ان کا عشق ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ جھوٹی محبت کا ان کا دعویٰ ہے۔ اصل حسینیت یہ ہے کہ ان کے دیے ہوئے کردار پر عمل کریں اور شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہ دیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا تو اب محبت حسین، محبت امام علی مقام کا دعویٰ کرنے والا انہی کی یاد میں ڈھول بجاتا ہوا جا رہا ہوں، تو یہ اہل بیت کی توہین ہے، یہ ان کی محبت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورتوں جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہیں، مرد ان کو دیکھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی حرام ہے، ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو عورتوں کو تو ویسے ہی جانا ناجائز ہے۔ جس عورت کو دین اسلام نے قبرستان جانے کے اندر منع کیا ہے کہ قبرستان میں وہ نہیں جا سکتی، وہ عورت ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے بازاروں میں جا سکتی ہے۔ غور تو کریں کہ دین اسلام جس عورت کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا کر رہا ہے، اور اہل بیت کی بیویاں جن کی محبت کا دم بھر کے وہاں پر وہ عورتیں جاتی ہیں، انہوں نے اتنے مشکل حالات میں جب سب کچھ قربان ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے حسد سے حجاب نہیں اترنے دیا، تو آج عورتیں وہاں پر 10 محرم کو یہ تماشے دیکھنے پہنچی ہوتی ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم گھر کے مرد ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک تو وہ تماشے کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اوپر سے لوگ ان کے تماشے دیکھنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ 10 محرم الحرام ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس دن کو گزارنا چاہیے۔ اور 10 محرم کے دن نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے دن پوری دنیا کے پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم کا پانی شامل فرما دیتا ہے۔ تو 10 محرم کے دن کی ابتدا ایسے کریں کہ 10 محرم کو آپ سب سے پہلے غسل کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا جو 10 محرم کے دن سرما لگائے گا پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آنکھوں کے درد سے نجات عطا فرمائے گا، پورا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھے گی۔ تو 10 محرم کو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں، غسل کریں، قبرستان کے اندر حاضری دیں، اپنے فوت شدگان کی قبروں کے پاس جائیں، تلاوت قرآن کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ 10 محرم کو کرنے والے دن ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر رزق جو ہے وہ کشادہ کرے گا، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے گا، ان کے جو ہے وہ رزق اور زیادہ بڑھا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال تک اسے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مرد کو، کہ وہ اپنے ہی گھر والوں کے اوپر خرچ کرے، ان کے جو ہے وہ ان کو اچھے کھانے کھلائے، ان کو جو ہے وہ رزق ان کا اور بڑھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال تک اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ کام کرنے والے ہیں 10 محرم کو۔
10 محرم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے خوف میں اپنے دن کو یہ گزاریں، نہ کہ ان فضولیات کے اندر یہ تماشے دیکھتے ہوئے اور اہل بیت کے جو درس تھا اس کو بلا کر ان کی توہین کرتے ہوئے۔ ایسے کاموں کے اندر ہم نے 10 محرم کا دن بالکل بھی نہیں گزارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ محبت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔